انسان جب اپنی اپنی آرزوؤں اور خوشیوں کو چھوڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کی ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑے مان سے بیان کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے، بظاہر وہ کتنا ہی ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل کن کہلوا ہی لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل اللہ پہ توکل ہے۔ یاد کرو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نو پار لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو نا، تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ دکھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، تو اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، جہاں سے تم سوچنا ختم کرتے ہو وہیں سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی نا، وہی تمہاری قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ جانتے ہو اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے؟ اس کے کئی اشارے ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے نا، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت کائنات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد بڑے غور سے سنتا ہے۔ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو نا، تو مہربان رب تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے در کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہاں اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں کر رہا، تو یاد رکھنا کہ اللہ کی عطاؤں میں فیورٹزم نہیں ہوتی کہ فلاح کو دینا ہے اور فلاح کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیر سے اسے ایسی عطائیں نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جانتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہاری من پسند چیزوں کے بارے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟
تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگ جاتا ہے تاکہ تم تاریکیوں میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سرنگوں ہو ہی جاتی ہے، جو تمہارے لیے ناگزیر ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے۔ جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو نا تو تمہیں ناممکن نعمتوں سے ہی عطا کر دیا جاتا ہے جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ یاد رکھو محبت، دولت اور رزق وسیع تر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالفین کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں اور سجدوں میں مانگی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت کے بیش بہا خزانوں سے بھرنے ہی والا ہے۔